أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ الصلاۃ والسلام العلم محی النفس ومنیر العقل وممیت الجہل. مولانا متقیان کا ارشاد گرامی ہے کہ علم تین صفات کا حامل ہے. تین صفتیں علم میں پائی جاتی ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ علم نفس انسانی کو حیات عطا کرتا ہے. یعنی اگر نفس انسانی کو زندگی چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں تاکہ نفس انسانی زندہ ہو سکے. زندگی مل گئی تو اب کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں وَمُنِيرُ الْعَقْلِ، عقل کو نور عطا کرنے والا علم ہوتا ہے. لیکن کہ زندگی اکیلی کافی نہیں ہوتی، عقل کا استعمال ضروری ہوتا ہے. مگر عقل کا استعمال کیسے کریں؟ اس لیے کہ عقل کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ نور بھی ہو. تو نور بھی علم ہوتا ہے. علم ایک وقت میں نفس کو زندہ کرتا ہے، دوسرے وقت کے اندر علم عقل کو نور عطا کرتا ہے. اور تیسری منزل وہ ممیت الجہل. علم کی کیفیت یہ بھی ہے کہ جب انسان کے پاس وہ جہالت ہوتی ہے تو اس جہالت کو مارنے کا کام، ختم کر دینے کا کام علم کا ہوتا ہے. جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے ویسے ویسے جہالت ختم ہو چلی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ مولانا متقیان کے فرمودات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور اس توفیق کی عطا کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلسل ان ائمہ طاہرین کے فرمودات سے وابستہ رہنے کی توفیق بھی بنا کرتے ہیں. آئیے کتاب اسکرین پر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیں. طلاب عزیز، گفتگو ادلہ اجتہادیہ سے متعلق چل رہی تھی اور ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا کہ ادلہ اجتہادیہ 4 دلیلوں پر مشتمل ہیں: کتاب، سنت، عقل اور اجماع. کتاب اور سنت کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. پھر اس کے بعد سلسلہ آیا تھا کہ قرآن مجید اور احادیث سنت معصوم سے کس طریقے سے ہم احکام کا استخراج کر سکتے ہیں. اس میں خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ استخراج احکام اسلامیہ کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پہلے سند کی تدریس کریں، سند کے حوالے سے کچھ پڑھیں اور اس کے بعد میں متن کے حوالے سے پڑھیں. گفتگو سند کے حوالے چلی تھی تو سند قرآن موضوع سے اس لیے خالی ہے کہ چونکہ اس کا متکلم ذات اقدس پروردگار عالم ہے، لہذا اس کے متعلق کسی مسلمانوں کو کوئی شک نہیں ہے، لہذا کسی قسم کی کوئی پریشانی قرآن مجید کی سند کے حوالے سے نہیں ہے. اس لیے اس کے متعلق کوئی بحث اور کوئی درس نہیں ہوگا. مسئلہ آیا سند حدیث سے متعلق. سند حدیث سے متعلق اس بات کو عرض کیا گیا کہ معصوم سے منسوب کسی بھی حدیث کو مورد اطمینان میں نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ بہت سارے ایسے عوامل موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کی سند کی تدریس ضروری ہے. لہذا ان میں کہا گیا کہ جب تک طرائق سنت کو نہیں دیکھ لیا جائے اس وقت تک ہم حدیث کی سند سے متعلق گفتگو نہیں کر سکتے. پھر عرض کیا گیا طرائق سنت اس منزل کے اوپر 2 ہیں: یا تو کسی خبر کے متعلق یہ یقین اور یہ قطع حاصل ہونا کہ یہ معصوم صادر ہوئی ہے یا معصوم صادر نہیں ہوئی ہے. لہذا 2 قسمیں سامنے آئیں: ایک خبر مقطوع الصدور اور ایک خبر غیر مقطوع الصدور. خبر مقطوع الصدور کی 2 قسمیں سامنے آ گئیں: متواتر اور معتبر. اور آج خدمت میں آپ کی خبر غیر مقطوع الصدور. ہم نے تفصیل سے اس خدمت میں اس لیے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ حضرات کے ذہن میں موضوع آ جائے. اور آئیے اب درس اسکرین کے اوپر کتاب موجود ہے، ملاحظہ فرمائیں. الخبر غیر المقطوع الصدور، وہ خبر کہ جس کے صدور کا یقین اور قطع حاصل نہ ہو پایا ہو. ایسا نہیں کہ یقین کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ معصوم صادر نہیں ہوئی ہے، نہ ہونے کا یقین ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے صدور کا قطع کا حاصل نہ ہونا، اس کے صدور کے یقین کا حاصل نہ ہونا، بس یہ منزل ہے. وَيُسَمَّى الْخَبَرُ الْوَاحِدُ، اس خبر غیر مقطوع صدور کا ایک آسان سا اور ہلکا سا نام آپ کے ذہن نشین ہو جائے
تو اس خبر کو خبر واحد بھی کہا جاتا ہے. جیسے وہ خبر متواتر تھی ویسے یہ خبر خبر واحد ہے. وہ خبر الواحد، خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ وہ کل خبر، ہر وہ خبر کہ لم یبلغ فی روایتہ حد الخبر المتواتر، ہر وہ خبر کہ جو اپنی روایت کی حد میں خبر متواتر تک نہ پہنچے. ہر وہ خبر جو اپنی روایت کی بنیاد پر خبر متواتر تک نہ پہنچ پا رہی ہو، یہ خبر متواتر نہ بن سکتی ہو، اس خبر کو خبر واحد کہا جاتا ہے. وَلَمْ يَخْتَرِنْ بِمَا يُفِيدُ الْقَطْعَ بِصُدُورِهِ الْمَعْصُومِ، اور ساتھ میں جسے وہاں کہا گیا ہے خبر متواتر کے برابر میں، اس کے مقابلے بھی اس کو الگ کر دیا گیا. اور نہ ہی اس خبر کے ساتھ میں کوئی ایسی چیز موجود ہو، کوئی ایسی چیز ملی ہوئی ہو کہ جو مفید قطع ہو، جو قطع کا فائدہ آپ کو دے رہی ہو. کس بات کا قاعدہ؟ بصدور ہی یعنی معصوم کی، یہ معصوم صادر ہوئی ہے. لیکن نہ تو وہ اپنی روایت کی حد میں حد متواتر تک پہنچی ہوئی ہو، اور نہ ہی اپنے ساتھ وہ کوئی ایسی چیز مشتمل رکھتی ہے، اور نہ کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ شامل ہے کہ جو اس کو اس بات کا یقین دلا دے کہ معصوم سے یہ خبر صادر ہوئی ہے. اب فرمان والے دراست هذا الخبر، اس خبر کو تدریس کے لیے، خبر غیر مخطوط صدور یا خبر واحد کی تدریس کے لیے، من حیث السند، سند کے اعتبار سے، اصول، بہت سارے اصول ہیں، وقواعد، اور بہت سارے قواعد بھی ہیں. توفر علیہا کل من اصول الفقہ و علم الحدیث و علم الرجال، جو اصول اور قواعد جو ہے باقاعدہ 3 علوم کے اندر متوفر ہیں، 3 علوم کے اندر باقاعدہ پائے جاتے ہیں. یعنی خاص طور پہ اس خبر واحد کے لیے ہی گویا یہ تمام زحمات اٹھا کے ان 3 علوم کو مرتب کیا گیا ہے. نمبر 1 علم اصول فقہ، نمبر 2 علم حدیث، اور نمبر 3 علم رجال. لہذا یہ 3 علوم فقط اور فقط اس خبر کو سمجھانے کے لیے، اس خبر سے متعلق استخراج احکام کے لیے بہت سارے قواعد اور قوانین کو مرتب کرتے ہیں. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْعُلُومِ الثَّلَاثَةِ، اور یاد رکھیں تینوں علوم میں، تینوں علوم یعنی علم اصول فقہ، علم حدیث اور علم رجال، ہر ایک کی حیثیت یحیی بدورہ الجزئیات فی هذا المجال لقواعد العلم الآخر، ان کی حیثیت ایسی ہے کہ یہ اپنے اپنے دورے کے اعتبار سے کچھ جزئیات کو مرتب کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جیسے ایک عمارت بنانے والا انسان جب عمارت بناتا، تنہا عمارت نہیں بناتا، اس عمارت کی بنیاد کے لیے اس کو اینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو ریت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سریے کی ضرورت پڑتی ہے. تو فرض کیجیے اس نے اینٹیں بھٹے سے منگواتا ہے، سیمنٹ کی آپ کی ایجنسی سے منگواتا ہے، اور ایسے ہی وہ ریت وغیرہ جو ہے وہ دریا وغیرہ سے منگوایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ ایک عمارت جو سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو، وہ بہت ساری جگہوں سے جزئیات کے حصول کے بعد میں بنتی ہے. تھوڑا سا سامان وہاں سے لیا، تھوڑا سا وہاں سے لیا، تھوڑا سا وہاں سے لیا، اتنے تھوڑے تھوڑے سامان کو جمع کرنے کے بعد میں پھر جا کے کہیں ایک عمارت بنتی ہے. ویسے ہی حکم شریعت کی عمارت بھی ایک دم سے نہیں بنتی، وہ ادلہ اجتہادیہ سے بنتی ہے. ادلہ اجتہادیہ میں فرض کیجئے مرحلہ سنت کا آتا ہے، سنت کے اندر حدیث کی تدریس ہوتی ہے، حدیث تدریس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ طرائق سنت کو پڑھا جائے. طرائق سنت جو ہے اس منزل پہ آتی ہیں، تو خبر واحد کی جگہ کے اوپر کچھ کام علم رجال کرتا ہے، کچھ کام علم حدیث کرتا ہے، کچھ کام جو ہے وہ علم اصول فقہ کرتا ہے، تب جا کے کہیں جا کے استخراج احکام ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کل واحد من هذه العلوم الثلاثہ، ان تینوں علوم میں سے ہر ایک یحیی مہیا کرتا ہے بدور ہی، اپنی طور سے، اپنی حیثیت سے. کیا مہیا کرتا ہے؟ الجزئیات، جزئیات کے تھوڑا تھوڑا سامان ہر علم جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. فی ھذا المجال، اس مجال میں، اس مجال سے مراد اس دور سے، اس مجال سے مراد یہ ہے کہ استخراج احکام کے لیے
یعنی استخراج احکام کے لیے ہر ایک علم جو ہے وہ کچھ جزئیات کو مرتب کر کے مہیا کرتا ہے. کس کے لیے مرتب کرتا ہے؟ لقواعد العلم الاخر، دوسرے علم کے قواعد کے لیے. یعنی کہ کس طریقے سے؟ آپ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے گا. فعلم الرجال، پہلی منزل پہ علم رجال آتا ہے، لتوفرہ علی تقسیم الروات من حیث التوثیق والتفسیق، اس اعتبار سے کہ وہ اپنے راویوں کو تقسیم کرتا ہے. لتوفر، جو کہ متوفر ہے اس کے اندر یہ تقسیم متوفر ہے، اس کے اندر تقسیم پائی جاتی ہے. علم رجال کے اندر یہ تقسیم پائی جاتی ہے. کس اعتبار سے؟ کہ وہ اپنے راویوں کو تقسیم کرتا ہے. من حیث التوثیق، توثیق کے اعتبار سے کہ یہ آدمی، یہ راوی بھروسے مند ہے. وہ تفسیق اور فسق کے اعتبار سے کہ یہ راوی بھروسے مند نہیں ہے، چونکہ فاسق ہے. تو راوی چونکہ یا تو بھروسے مند ہوگا، اس میں وثاقت پائی جائے گی، بھروسہ پایا جائے گا، یا یہ کہ وہ راوی جو ہے وہ فاسق ہوگا، بھروسے مند نہیں ہوگا. تو راوی کی توثیق اور تفسیق، یعنی کہ راوی کے بھروسے مند اور بھروسے مند نہ ہونے کے اعتبار سے وہ راوی کی تقسیم کرتا ہے. اور راوی کی تقسیم کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یحیئ لعلم الحدیث الجزئیات، یہ علم حدیث کو کچھ جزئیات دیتا ہے. التی یطبق علیہا قواعدہ، اور ان جزئیات کے اوپر علم حدیث تاکہ اپنے قواعد اور اپنے قوانین کو تطبیق کر سکے، اپلائی کر سکے، ان قوانین کو لاگو کر سکے، اپنے قوانین کو. مگر کیسے لاگو کرے گا؟ جزئیات وہاں سے آئیں گی، علم رجال سے، اور ان جزئیات کو لینے کے بعد علم حدیث اپنے قوانین کو اور اپنے قواعد کو ان کے اوپر لاگو کرے گا. وہ لاگو کیسے ہوتا ہے؟ کہ فی تقسیم الحدیث من حیث الوثوق بصدورہ عن المعصوم وعدم الوثوق بصدورہ، وہ اس بات کی تقسیم کرتا ہے حدیث کی کہ اگر معصوم سے کوئی حدیث صادر ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر معصوم صادق نہیں ہو رہی ہے تو وہ حدیث بھروسے کے لائق ہی نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ آئیے پھر مرتبہ آپ کی خدمت کا ترجمہ پیش کیا جائے. فعلم الرجال لتوفرہ، علم رجال چونکہ اس کے اندر متوفر ہے. کیا متوفر؟ علی تقسیم الروات، کہ وہ راویوں کی تقسیم کرتا ہے. من حیث التوفیق والتفسیق، توفیق کے اعتبار سے اور تفسیق کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ اس کے اندر راویوں کی تقسیم پائی جاتی ہے تو اس میں متوفر ہے بہت چیزیں، تقسیمات. تو کیا کرتا ہے؟ فعلم الرجال یحیئ لعلم الحدیث الجزئیات، علم رجال جو ہے وہ علم حدیث کو کچھ جزئیات مہیا کرتا ہے. التی، وہ جزئیات یطبق علیہا قواعدہ، جن جزئیات کے اوپر قواعد علم حدیث کی تطبیق ہوتی ہے. کس اعتبار سے؟ فی تقسیم الحدیث من حیث الوثوق، اس اعتبار سے کہ علم حدیث کی تقسیم ہوتی ہے. علم حدیث جو ہے وہ حدیث کی تقسیم کرتا ہے من حیث الوثوق، وثوق کے اعتبار سے. کس بات کا وثوق؟ کہ بصدورہ، یعنی معصوم، کہ یہ حدیث معصوم صادر ہوئی ہے. وہ عدم الوثوق بصدورہ، اور اس بات کی تقسیم کرتا ہے کہ یہ حدیث معصوم صادر نہیں ہوئی ہے تو یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے. علم رجال نے راویوں کی تقسیم اس اعتبار سے کہ یہ فاسق ہے، یہ بھروسے مند ہے. علم حدیث نے حدیث کی تقسیم اس اعتبار سے کہ اگر فاسق نے حدیث دی ہے تو وہ قابل اعتبار اور قابل بھروسہ نہیں ہے، اور اگر توثیق رکھنے والے فرد نے دی ہے تو بھروسے کے لائق ہے. اس کے متعلق کہہ سکتے کہ معصوم سے صادر ہوئی ہے. وعلم الحدیث بتوفرہ علی تقییم الروایہ من حیث الوثوق بصحۃ صدورہ عن المعصوم وعدم صدورہ یحیئ لعلم اصول الفقہ الجزئیات. اب علم حدیث وہ راویوں کی روایت کی تقسیم کرتا ہے، وہ روایت کی تقسیم کرتا ہے. وہ روایت تقسیم کیسے کرتا ہے؟ وہ روایت کی تقسیم اس اعتبار سے کرتا ہے کہ جو معصوم سے حدیث صادر ہو رہی ہے اس کی صحت صدور کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. وہ بھروسے کے لائق ہے کہ معصوم سے ہی صادر ہوئی ہے. اور جو حدیث
اس منزل کے اوپر معصوم سے صادر نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس تقسیم کی بنیاد پر وہ علم الحدیث یحیی علم اصول الفقہ، اب یہ علم اصول فقہ کے لیے کچھ مہیا کرتا ہے۔ کیا مہیا؟ الجزئیات، جو جزئیات کو مہیا کرتا ہے، یعنی علم حدیث بھی علم اصول فقہ کے لیے کچھ جزئیات کو مہیا کرتا ہے۔ اب اس پہ کیا ہوتا ہے؟ التی یطبق علیہ قواعدہ، ان جزئیات کے اوپر علم اصول فقہ اپنے قواعد کو تطبیق کرتا ہے، اپنے قواعد کو اپلائی کرتا ہے، اپنے قوانین لاگو کرتا ہے۔ سلسلے میں کس سلسلے میں نام؟ یہ علم اصول فقہ کیا کرتا ہے؟ فی تعیین الحجہ منہا من غیر الحجہ، علم اصول فقہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ حدیث معصوم سے صادر ہوئی ہے لہٰذا یہ حجت ہے، اور یہ معصوم صادر نہیں ہوئی ہے لہذا یہ حجت نہیں ہے۔ اس سے احتجاج ہو سکتا ہے، اس سے احتجاج نہیں ہو سکتا، اس سے استدلال ہو سکتا ہے، اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ اب بات واضح ہوئی آپ کو کہ علم رجال راویوں کی تقسیم کرتا ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاسق نہیں ہے۔ علم حدیث اس اعتبار سے کہ جو فاسق ہے اس کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، جو مومن ہے اور وثاقت کی منزلوں پہ اس کی حدیث قابل اعتبار ہے۔ علم اصول فقہ کرتا ہے کہ جو حدیث معصوم سے صدور کا یقین پیدا کر رہی ہے وہ حجت ہے، اور جو حدیث معصوم سے صادر ہونے کا یقین نہیں دے رہی ہے وہ حجت نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی؟ والخلاصہ فی دراست السند یرجع اولا الى علم الرجال، دراست سند میں سب سے پہلے ہم علم رجال کی طرف رجوع کریں گے۔ کیوں؟ لمعرفت الراوی المؤثق من غیر المؤثق، تاکہ ہم راوی کی معرفت حاصل کریں کہ راوی موثق ہے یا راوی غیر موثق ہے۔ من رجال سند الروایہ، روایت کی سند کے افراد کو دیکھتے ہوئے، فرض کیجئے ایک روایت کو 5 افراد نے بیان فرمایا، الف نے بے سے بیان کیا، بے نے جیم سے بیان کیا، جیم نے دال سے بیان کیا، دال نے ہے سے بیان کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس منزل پہ علم رجال نے کیا کام کیا؟ انہوں نے کہا الف جو ہے وہ موثق ہے، با موثق ہے، جیم موثق ہے، دال موثق ہے، ہا بھی موثق ہے، لہٰذا اب روایت جو ہے وہ اس بات کا یقین دلا رہی جزئیات کو کہ جناب یہ سب موثق ہیں۔ علم رجال نے اس کام کو پیش کر دیا علم حدیث کے سامنے، بس اتنا کام علم رجال کا ہے کہ راوی موثق ہے یہ راوی موثق نہیں ہے۔ تو روایت میں جتنے افراد بیٹھے ہوئے کہ وہ سب کے سب موثق ہیں، اب اگلا کام جو ہوگا وہ علم حدیث کا ہوگا، یا یہ کہ وہ کہے گا الف موثق ہے، با موثق نہیں ہے، فاسق ہے، جیم یہ فاسق ہے، دال موثق ہے، ہا موثق ہے۔ اس کا مطلب 5 راویوں میں سے 2 فاسق آ گئے، 3 جو ہیں وہ موثق آ گئے، لہذا اب اس منزل کے اوپر یہ کام بھی اپنا کام کر کے پیش کر دے گا۔ علم حدیث دیکھے گا جناب اس بارے میں کہ ہمارے جناب 5 راویوں میں سے 2 راوی فاسق ہیں، 3 موثق ہیں، یہاں کیا حدیث کا مسئلہ ہوگا، یہ انشاءاللہ آگے مسئلہ ہوگا۔ اتنا کام علم رجال کا ہے کہ وہ سند روایت میں موجود جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو موثق اور غیر موثق میں تقسیم کر کے اپنا کام مکمل کر کے جزئیات کو علم حدیث کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد ثم یرجع ثانیا، پھر رجوع ہوگا دوسری مرتبہ کس کی طرف؟ الی علم الحدیث، علم حدیث کی طرف۔ کیوں؟ لمعرفت الروایہ معتبرہ او غیر معتبرہ، تاکہ علم حدیث یہ بتائے کہ یہ روایت معتبر ہے، یہ روایت غیر معتبر ہے۔ کس بنیاد پہ؟ وفق ما افید من تقییم رجال سندھا، اس اعتبار سے کہ جس اعتبار سے سند کے افراد کی تقسیم کو علم رجال نے پیش کیا تھا، اور جیسے ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا، وفق ما افید جیسے کہ ہم نے فائدہ اٹھایا تھا اس کے مطابق من تقییم رجال سندھا، کہ ہم نے سند روایت کے افراد کو تقسیم کیا تھا اور قائم کیا تھا علی ضوء شہادات علماء الرجال، علماء رجال کی شہادت کی روشنی میں، کہ یہ روایت
چونکہ موثق سے آ رہی ہے لہذا اس کی حیثیت دوسری ہے، یہ روایت فاسق کی طرف سے آ رہی ہے لہذا غیر موثق ہے، لہذا یہ کام علم حدیث کر دے گا، یہ روایت معتبر ہے، یہ روایت معتبر نہیں ہے۔ فَيُرْجِعُ ثَالِثًا، اب پھر تیسرے مرحلے پر ہم رجوع کریں گے اِلَىٰ علم اصول الفقہ، علم اصول فقہ کی طرف، کیوں؟ لمعرفت حجیت الروایہ، تاکہ ہم روایت کی حجیت کو سمجھ سکیں کہ روایت حجت ہے کہ نہیں ہے، کس اعتبار سے؟ من حیث سندھا، اپنی سند کے اعتبار سے، وفق ما افید من تقییم سندھا علی ضوء اصول علم الحدیث، اس اعتبار سے کہ جس اعتبار سے علم حدیث کے اصول کی روشنی میں سند کو سامنے لایا گیا ہے کہ جناب یہ روایت معتبر ہے، یہ روایت غیر معتبر ہے، لہذا جو معتبر ہے اس کی حجیت ثابت ہے، جو معتبر نہیں ہے اس کی حجیت ثابت نہیں ہے۔ تقسیم خبر الواحد، یہ تفصیل سامنے آ گئی آپ کی، اب آئیے خبر واحد کی تقسیم۔ یقسم الخبر الواحد الی ما یلی، خبر واحد تقسیم جو آنے والی اقسام ہیں ان کی طرف کی گئی ہے۔ الالف، الاول، پہلی منزل المسند، پہلی خبر خبر مسند کہلاتی ہے، وہو ما اشتمل اشتمل سندہ علی جمیع اسماء رواتہ، مسند اس خبر کو کہتے ہیں کہ جو اپنی سند کے تمام راویوں کے اسماء پر مشتمل ہو، جس کے اندر فرض کی 3 نام آئے ہیں، 3 راوی ہیں تو تینوں کے نام موجود ہوں، جس کی سند میں بھی اپنی روایت کے تمام راویوں کا نام بنام ذکر موجود ہو، اس روایت کو مسند کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ مَا اشْتُمِلَ سَنَدُهُ، مسند اس روایت کو کہتے ہیں کہ اس کی سند مشتمل ہو علی جمیع اسماء رواتہ، کس بات کے اوپر؟ اپنے راویوں کے تمام ناموں کے اوپر، ممن ينقلہ عن المعصوم، ان تمام راویوں سے کہ جنہوں نے معصوم سے اس روایت کو نقل کیا ہے، الی من ينقلہ الینا، اس راوی تک کہ جس راوی نے اس روایت کو نقل کر کے ہمیں دیا ہے، یعنی جو راوی ہمیں نقل کر کے دے رہا ہے اس سے لے کر جس نے معصوم سنا ہے اس راوی تک، سند کے اندر اگر تمام راویوں کے نام کا ذکر ہو تو اس روایت کو مسند کہا جاتا ہے۔ الثانی المرسل، دوسری منزل پر روایت مرسل ہے، جسے کہتے ہیں اس کے بالکل برعکس، وہو ما لم یشتمل سندہ علی جمیع اسماء رواتہ، مرسل اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کی سند تمام راویوں کے نام پر مشتمل نہ ہو، لیکن جہاں کے اوپر کسی ایک راوی کا نام بھی ختم ہوا سمجھ لیجیے وہ روایت مرسل ہو گئی، جہاں تمام راوی کا نام موجود ہے اس روایت کو مسند کہا جاتا ہے۔ اب یہ مسند کے نام کی بہت ساری کتابیں آپ نے دیکھی ہوں گی، مسند احمد، مسند بنا، مسند عائشہ، بہت ساری مسند کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں، چونکہ ان جو راوی نقل کے سارے نام موجود ہوتے ہیں۔ تو خبر واحد 2 تقسیم کی گئی، یا خبر مسند ہے یا خبر مرسل ہے۔ اب مسند کی تقسیم انشاءاللہ یہ بعد میں، وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔